سورہ تین، سورہ التین، صفحہ نمبر 788 788۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ثم رددناہ اسفل سافلین، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين، أليس الله بأحكم الحاكمين، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ دیکھیں جی، شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ صفحہ نمبر 788۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا ہے، پھر رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس کی حالت کو بدل کر پست سے پست کر دیا، نیچے سے نیچے کر دیا، مگر یہ لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے بے انتہا اجر ہے، بے انتہا ختم نہ ہونے والا اجر، معاوضہ۔ تو اے آدم زاد، پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا تھا کہ سورہ والضحیٰ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور جزا و سزا کا اس بات یہ آخر تک سلسلہ چلے گا۔ یہ سورہ تین ہے جی، ان میں کل 8 آیات ہیں۔ یہ جو آخری پارہ ہے، اور جیسے جیسے آپ اور آخر میں آئیں گے وہ چھوٹی صورتیں ہیں مگر ان میں مفہوم بہت زیادہ ہے۔ عربی میں کہا جاتا ہے خیر الکلام ما قل و دل، بہترین بات وہ ہے جو مختصر ہو اور پر اثر ہو، مختصر ہو اور پر اثر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ پڑھ کر دیکھیں تو آدمی حیران رہ جاتا ہے، بالکل بات مختصر ہوتی ہے مگر اس میں علم اور حلم کے خزانے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور آج تک جو صاحبان علم ہیں وہ مختصر بات کو ترجیح دیتے ہیں۔ انڈیا کے وزیر تعلیم بھی رہے ہیں اور بہت بڑے سیاستدان، ذہین و فطین، ادیب و شاعر، نقاد، مفسر قرآن۔
حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ پاکستان بن جانے کے بعد جب وہ کراچی تشریف لائے تو بالکل مختصر خطاب کیا علماء سے اور فرمایا جو ہونا تھا سو ہو چکا، اب تم اس بحث کو چھوڑ دو کہ یہ ملک اسلامی ہے یا غیر اسلامی، ان چکروں میں نہ پڑو، اور یہ تقسیم ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا، اب تمہارا ایک ہی کام ہے، اور وہ یہ ہے کہ کلیدی آسامیوں پر اپنی نسل نو کو براجمان کرو۔ تو بات انہوں نے ساری کر دی۔ یہ ہوتا ہے مختصر خطاب۔ یعنی اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اسلامی نظام آئے تو اپنے بچوں کو بڑے عہدوں پر فٹ کرو۔ یہ آخری درجے کی بیوقوف لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں جی یہ عہدہ نہ لو، جب آپ مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، یہ تو آپ کا حق ہے۔ پھر یہ جو بیرونی ہیں، یہ بڑے جاگیردار، بڑے مذہبی جاگیردار، یا آپ کے بچوں کو نہیں آنے دیں گے۔ انہوں نے اسپیشل سکول جو بنوائے ہیں لا سال فلاں فلاں فلاں، آپ کبھی ان پر غور کریں نا، کبھی آپ ان کے نصاب پر بھی غور کریں، جو نصاب تعلیم ہے آپ اس کو غور کریں۔ پھر ان کے پرچے باہر جاتے ہیں، باہر اصل میں باہر لنک ہے، پرچے باہر جاتے ہیں، یہ تو ایک بہانہ ہے، وہ تربیت کے مراحل سے گزارتے ہیں، اور یہی بڑے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ پھر آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا جی، اب آپ بتائیے جی وہاں کون سی تعلیم ہے جو آپ کے ہاں نہیں ہے؟ یہ آپ دیکھیں انہوں نے ایک حوا کھڑا کیا ہوا، جیسے پورے پنجاب میں جامعہ پنجاب یونیورسٹی، ٹھیک ہے نا جی، آپ اس سے زیادہ پڑھتے رہیں لیکن پنجاب یونیورسٹی کا ایک نام ہے۔ تو اسی طریقے سے ان کا بھی نام ہے، یہ بڑے مراحل ہیں، آپ کبھی ان پر غور کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے وہ لوگ جو ان کے معیار پر پورا اترتے ہیں ان کو اعلیٰ عہدہ دیتے ہیں۔ اور آپ کی معلومات میں تو ہوگا بڑے عہدے کے لیے باہر سے سفارشیں آتی ہیں، لے دے کہ اب بھی ہمارے بچوں کو کلرک بننے تک کی بہت مشکل سے گنجائش ملتی ہے۔ کبھی غریب کے بچے کو نہ یہ گورنر بننے دیں گے، نہ یہ وزیر بننے دیں گے، نہ یہ بیوروکریٹس بننے دیں گے۔ آ بھی جائے گا تو اس کی خیر نہیں ہے۔ ایک ایماندار ہے سچو آ جائے تو نیچے والے ان کا اپنا عملہ ہی پہلا ان کا مخالف ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ جب تک یہ بات کر دینا آسان ہوتا ہے، جب تک آپ ظاہری علم، باطنی علم تو ہے ہی ہے، روحانی علم، باطنی علم، یہ جو آپ سب پڑھ رہے ہیں یہ سب روحانی علم ہے، باطنی علم ہے، قرآنی علم ہے، جو عصر حاضر کا علم کہتے ہیں، علماء کی زبان میں اسے فن کہتے ہیں۔ اس کو پڑھ کر آپ کا بچہ پی ایچ ڈی کر کے اگر کسی اعلیٰ عہدہ پر آ جائے تو گناہ تو نہیں ہے۔ پاکستان کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں گناہ نہیں ہے۔ یہ غلط فہمی کا شکار ہے، اور جن کو اللہ نے عہدہ ایسا دیا ہوا ہے اور وہ کام نہیں کرتے دین کے لیے، وہ گناہگار ہے۔ دیکھیں نا آپ، اعلیٰ افسران ایک اشارہ کرتا ہے اس کی فورس ڈنڈا چلا دیتی ہے، گولیاں مارنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ یعنی آپ اور ہم عوام ہیں، تو عوام کا کام ساری زندگی یہ مار کھانا ہی ہے۔
اور ہمارے بس میں کچھ نہیں، تو ایک علم، ایک تعلیم تو ایسی چیز ہے جس میں ہم زیادہ سے زیادہ اپنی اولاد کو ترقی دیں اور وہ شوق سے پڑھیں اور آگے آئیں۔ اس لیے کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ کا معنی یہی ہے تو پڑھ۔ تو یہ مختصر کلام جو ہوتا ہے یہ بڑا جاندار ہوتا ہے، اس پر بڑی تفصیل ہے، لیکن آپ قرآن مجید مثلا پورے قرآن مجید 114 صورتیں، پورے قرآن میں 114 صورتیں، 114 صورتوں میں سب سے مختصر ترین صورت سورۃ الکوثر ہے، کل 3 آیات، لیکن بڑے بڑے شعراء، عرب والے اور عربی زبان جاننے والے آج تک اس کا جواب تو نہیں دے سکے۔ اگر آپ اس کی گہرائی میں اترے تو آپ حیران رہ جائیں کہ اللہ نے مختصر الفاظ میں مفہوم کا سمندر پرو دیا۔